Why would you say that you should have been given, یا آپ کا حق تھا وزارت اعلیٰ کا؟ جی میں نے تو نہیں کہا کہ میرا حق تھا، پر پی ٹی آئی کا حق ضرور تھا، اور کسی عقل مند سمجھدار آدمی کا حق ضرور تھا، کسی ایماندار آدمی کا حق ضرور تھا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علیم خان ہوتا، وہ کوئی بھی ایماندار آدمی ہو سکتا تھا، وہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا تھا جو پنجاب میں ڈیلیور کر سکتا، اور میرے خیال میں وہ جو بھی تھا کم از کم بزدار کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ بہرحال صورتحال ایسی بنی کہ خان صاحب کو پھر تواتر سے لگتا رہا کہ ان کے خلاف کیمپیننگ آپ کر رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کے ساتھ بھی رلے ملے ہیں، یور ان کہوٹس ود ہم، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کمزور اور پرفارمنس بھی خراب ہو رہی ہے. گلے شکوے آپ سے اس حوالے سے وہ کرتے رہے لیگ پولنگ کے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومت آتی ہے اس کے چند دن بعد آپ جیل چلے جاتے ہیں، آپ پہ کیسز کھل جاتے ہیں، آپ کی پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں. سو دو باتوں کا جواب دیجیے گا مختصراً. آپ کو اندر بھیجا کس نے؟ کہ آپ کی آج کنوکشن کیا ہے؟ نکوالا کس نے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو پہلا نوٹس مجھے آیا وہ آیا جس دن میں الیکشن جیتا اس کے 3 دن بعد. تو انفارچونیٹلی میں ایم این اے الیکشن ہار گیا تھا اور ایم پی الیکشن جیت گیا تھا. آئی نو. تو اگر ایم این اے میں بن جاتا تو میں تو سینٹر میں چلا جاتا، فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا تو میرے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا. کیونکہ میں ایم پی اے بن گیا اور میں ایم پی اے کے لیے پھر کینڈیڈیٹ بن گیا، کیونکہ اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس میں سے باقی سب جو تھے ان میں سے کوئی بھی جو ہے قریشی صاحب بھی اوپر قریشی صاحب بھی جو تھے وہ ایم پی الیکشن ہار گئے تھے، وہ ایم این اے جیت گئے تھے، تو ہی ہیڈ ٹو گو اپ. تو اگر میں نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ میں نے جب میں 2002 سے لے کے 2007 تک وزیر تھا اسی کے اندر کر سکتا تھا. کون اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا یہ جو 5 سال میرا دور تھا اس کے بعد میں 2007 سے لے کے 2018 تک میں کبھی ایم پی اے نہیں بنا تھا، میں کبھی ایم این اے نہیں بنا تھا، میں کبھی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. اور جب میرے پاس عہدہ ہی کوئی نہیں تھا تو مجھے 11 سال کے بعد نیب بلاتی ہے اور 14 دن میں 4 دفعہ بلاتی. اور جب میں آخری دفعہ نیب کے دفتر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ ایک پٹی چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا. یہ میری 4تھی پیشی تھی نیب میں، اور میرے سامنے ڈی جی صاحب بیٹھے تھے اور یہاں پہ ٹی وی لگا ہوا تھا اور میں اس سائڈ پہ بیٹھا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب والا جس نے سی ایم لگنا تھا وہ لگ گیا، اب میری جان چھوڑ دیں، اب مجھے جانے دیں. وہ بھی ہنسنے لگے اور میں چلا گیا. اور اس کے بعد مجھے 6 مہینے تک پھر نہیں بلایا، اور پھر جب 6 مہینے بعد دوبارہ بلایا تو پھر مجھے انہوں نے وہیں پہ بٹھا کے اریسٹ کر دیا. میرے سوال کا جواب تو ادھورا ہی رہ گیا. آپ کو پتا ہے کس نے کیا، لیکن میں بتا دیتا ہوں. وہ عمران خان صاحب نے ضرور کیا، لیکن اس کے اندر جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے جنرل فیض، وہ بھی اس میں شامل تھے. اور جنرل فیض نے اور اس وقت کے چیئرمین نیب آپ کو پتا ہے اس وقت کے بڑے فرجائل تھے. ان کی بہت ساری ریکارڈنگز جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھیں اور وہ ان کے کہنے پہ ہی سارے کام کرتے تھے. تو پھر یہ ساروں نے مل کے کیا. لیکن خان صاحب کو میرے خیال میں میرے سے سوائے بزدار کی اور کیا کمپلینٹ ہو سکتی تھی؟ بزدار کے علاوہ تو میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. میں عمران خان کو تو نہیں ہٹا سکتا تھا. اس ٹائم پہ ہم نے بار بار یہ بات خان صاحب سے پوچھی اور ان کی بات میں وزن تھوڑا یہ دکھا کہ میں کیوں چاہوں گا کہ میں الیکشن جیتتے ہی اپنے تگڑے ایم پی ایز کو جیل بھجوانا شروع کر دوں. میری تو پوری ایک تحریک اور امیج خراب ہوتی ہے اس سے. وہ اس لیے کیونکہ اب سبطین خان جو ہے وہ اس کا بھی نام آ گیا سی ایم کے لیے. جب میں اندر ہوا تو پھر اس کا نام آ گیا. پھر جب وہ اندر ہو گیا تو وہ ساروں نے اپنے نام لینے بند کر دیے. جو کینڈیڈیٹ کا امیدوار بننے کی خواہش کرتا تھا تو لوگ ہاتھ جوڑتے تھے. مجھے میاں محمود رشید صاحب یاد ہے، ان کو میرے سامنے کسی نے کہا کہ میاں صاحب ہن تہاڈی باری ہے، تو انہوں نے کہا اللہ دے واسطے دونوں نو ویکھ لو، ٹھیک ہے، مینوں باہر ہی رہن دیو. ٹھیک ہے. تو جو خواہش. بزدار صاحب انسیکیور آدمی تھے. جی بزدار صاحب کو انسیکیور تو میں کیا کہوں گا، وہ ان کے پاس نہ وہ ان کے پاس وہ لیاقت تھی، نہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ آنیسٹی تھی. تو وہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس. وہ نہ کسی میٹنگ کو چیئر کر سکتے تھے، نہ وہ کسی ایڈمنسٹریشن سے کچھ پوچھ سکتے تھے. اور یہ آئیڈیل تھے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک بیسکلی ایک گوف آدمی وہاں پہ چاہیے تھا جو کہ جو مرضی کرتا رہے، بے ایمانی کرتا رہے. اور وہ بے ایمانی کا سلسلہ پھر بعد میں چونکہ ان کے گھر تک پہنچ گیا، اس لیے اس کے بعد تو وہ ویسے ہی چپ ہو گئے.
کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو کر رہے ہوتے تھے وہ جنرل باجوہ کو نہیں پتا ہوتا تھا؟ جی، جنرل فیض کی میرے خیال میں ایک اپنی بھی لائن بن گئی تھی. وہ میرے خیال میں میڈم کے ذریعے اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اگلی دفعہ کے آرمی چیف بنے, اور ان کا جو الائنس تھا جو میں نے آپ کو بتایا, وہ جو کرپٹ 5 کا ایک ٹولہ تھا, اس کے اندر وہ جو جنرل فیض ہے وہ اس میں وہ شامل تھے. اور یہ جنرل باجوہ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا جی, یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو؟ جی ہو سکتا, کچھ ان کو وہ کہتے کچھ اور ہوں, جا کے پیچھے کچھ اور بتاتے ہوں. یہاں سر آپ ایک 7 لاکھ کی بگیسٹ آرمی, ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرمیز آف دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, دا 5th بگیسٹ کنٹری کی سب سے تگڑا انسٹیٹیوشن, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے چیف آف آرمی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈی جی آئی کیا کر رہا ہے. بھی چاہتے ہوں کہ جنرل فیض بنے ایز نیکسٹ آرمی چیف, یہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی خوشنودی بھی ان کے ساتھ. آپ واقعی اتنے سادہ ہیں جتنی باتیں کر رہے ہیں. اچھا وقفہ لے لیتے ہیں.